بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز۔ جب قریش ہر طرح ناکام اور مایوس ہو گئے، نہ ان کی دھمکی کام آئی نہ سودے بازی، تو انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی شروع کر دی اور مسلمانوں پر جو سختیاں وہ پہلے کرتے آ رہے تھے ان میں مزید اضافہ کر دیا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت و اکرام و احترام کا بلند مقام رکھتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی کی جرت صرف بڑے افراد اور سرداروں نے کی، چھوٹے اور عام لوگوں کو یہ جرت نہ ہو سکی۔ امیہ بن خلف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو تان و تشیح کرتا، آنکھیں مار مار کر ان سے اشارے کرتا اور لوگوں کو ہشکارتا۔ ابو لہب تو پہلے ہی دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا اور آپ کے در پر آزار رہا کرتا تھا۔ اس کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں رقیہ اور ام کلثوم تھی۔ ابو لہب نے دونوں بیٹوں سے کہا، اگر تم نے محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی تو میرا تمہارا آمنا سامنا حرام ہے۔ چنانچہ انہوں نے طلاق دے دی۔ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے اور برا بھلا کہنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ایجاد کر رکھا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کے بجائے مزمم کہتے تھے، جس کے معنی محمد کے بالکل الٹ ہیں۔ اخنس بن شریک صفنی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادتیاں کرتا تھا، اور ابو جہل کا تو کیا ہی کہنا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی راہ سے روکنے کا بیڑا اٹھا رکھا تھا۔ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ لیا اور اس غرور میں چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن رون دے گا، لیکن لوگوں نے اچانک دیکھا کہ وہ ایڑیوں کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، ابو الحکم تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا، میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے اور ہولناکیاں اور فرشتوں کے بازو ہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کرنے والے 5 بڑے افراد تھے: ولید بن مغیرہ مخزومی، اسود بن عبد الغیوث ظاہری، ابو زمع اسود بن عبد المطلب اسدی، حارث بن قیس خزائی اور عاص بن وائل سہمی۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان کے شر سے بچاؤ کے لیے تنہا اللہ آپ کو کفایت کرے گا۔ یہ ان سختیوں کا ایک مختصر سا خاکہ ہے جو کھلم کھلا تبلیغ کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی۔ اس پیچیدہ صورتحال کی پیش نظر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قدم اٹھائے۔ پہلا قدم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارقم بن ابو الارقم مخزومی کے گھر کو تبلیغ و عبادت اور تعلیم و تربیت کا خفیہ مرکز بنا دیا، کیونکہ وہ بدماشوں کی نگاہوں سے دور صفا کے دامن میں واقع تھا۔ چنانچہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ خفیہ طور پر اکٹھے ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اللہ کی آیتیں تلاوت فرما کر سناتے، ان کا تزکیہ کرتے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے۔ اس تدبیر سے بہت سے ایسے حادثات سے بچاؤ ہو گیا کہ اگر آپ کھلے طور پر اکٹھے ہوتے تو ان کے پیش آنے کا غالب امکان تھا۔ دوسرا اقدام یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اچھی طرح معلوم کر لینے کے بعد کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران ہے اور اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا، مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ حبشہ ہجرت کر جائیں۔ اس ہدایت کے مطابق رجب سن 5 نبوت میں مسلمانوں کے پہلے قافلے نے ہجرت کی۔ اس میں 12 مرد، 4 عورتیں اور ان کے سردار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ نیز ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، اور یہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلا گھرانہ تھا جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی تھی۔
یہ لوگ رات کے اندھیرے میں چپکے سے نکلے اور جدہ کے جنوب میں واقع شیبہ کی بندرگاہ کا رخ کیا۔ قسمت کی بات ہے کہ وہاں 2 تجارتی جہاز موجود تھے۔ یہ لوگ ان پر سوار ہو کر حبشہ پہنچ گئے۔ ادھر قریش کو ان کے بھاگنے کا پتہ چلا تو غیظ و غضب سے پھٹ پڑے۔ فوراً آدمی دوڑائے کہ انہیں پکڑ کر مکہ لایا جائے اور خوب سزا دی جائے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا دین چھوڑ دیں۔ لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے مسلمان سمندر میں دور جا چکے تھے، لہٰذا یہ لوگ ساحل تک جا کر نامراد واپس آ گئے۔ اس ہجرت کے کوئی 2 مہینے بعد رمضان سن 5 نبوت میں ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام تشریف لائے۔ اس وقت کعبہ کے آس پاس قریش کے بہت سارے لوگ جمع تھے، ان میں ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ بھی تھے۔ سورہ نجم ابھی تازہ اتری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان اچانک کھڑے ہو کر اس کی تلاوت شروع کر دی۔ ایسا نفیس کلام انہوں نے نہ کبھی سنا تھا۔ اب جو اچانک انہوں نے کلام الہی سنا تو وہ دم بخود ہو کر سنتے رہ گئے۔ سورت کے آخر میں جب ڈانٹ ڈپٹ والی آیتیں آئیں تو ان کے دلوں پر کپکپی طاری ہو گئی۔ پھر جوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سجدہ کیا، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو، تو بے اختیار سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے۔ کسی کو اس حکم ربانی سے سرتابی کا یارہ نہ ہوا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی، پھر سجدہ کیا تو قوم کا کوئی فرد نہ بچا جس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ ایک آدمی نے ایک مٹھی کنکری یا مٹی لی اور اسے اپنے چہرے کے اوپر تک لے گیا اور پھر کہا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ بعد میں نے دیکھا کہ وہ جنگ بدر میں حالت کفر میں مارا گیا۔ یہ آدمی امیہ بن خلف تھا۔ اس واقعے کی خبر حبشہ پہنچی، لیکن خاصے فرق کے ساتھ، یعنی انہیں معلوم ہوا کہ قریش مسلمان ہو گئے ہیں، چنانچہ وہ خوشی مکہ پلٹے، لیکن جب مکہ سے اتنے قریب آ گئے کہ صرف ایک گھڑی کا فاصلہ باقی رہا تو حقیقت حال کا علم ہوا۔ اس کے بعد کچھ لوگ تو وہیں سے حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ کر یا کسی کی پناہ لے کر مکہ آئے۔ اس کے بعد مسلمانوں پر قریش کی سختیاں اور بڑھ گئیں، کیونکہ ایک طرف انہوں نے بے خودی میں مسلمانوں کے ساتھ جو سجدہ کر دیا تھا اس کا انہیں پچھتاوا تھا، دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ نجاشی جو حسن سلوک کر رہا تھا اس کی بھی انہیں جلن تھی۔ لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا کہ وہ دوبارہ حبشہ ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ اب کی بار 82 یا 83 مرد اور 18 عورتوں نے ہجرت کی، اور ظاہر ہے کہ یہ ہجرت پہلی ہجرت سے زیادہ پرمشقت تھی، کیونکہ قریش چوکنے تھے اور مسلمانوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے، لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ چوکنے، باحکمت اور صاحب استقامت ثابت ہوئے اور ان کی ساری دھڑ پکڑ کے باوجود حبشہ کو نکل گئے۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں ہماری آج کی اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔